السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہماری نورانی قاعدے کی سیریز مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم قرآن پاک کے مشکل ترین ورڈ کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم اس زائد الف کے بارے میں پڑھیں گے۔ زائد الف کسے کہتے ہیں؟ اکثر لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس الف کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اگر الف سے پہلے زبر بھی ہے تو ہم اسے الف مدہ پڑھیں گے یا اس الف کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اسے کس طرح پڑھنا ہے، وقف کی صورت میں کس طرح پڑھنا ہے، وصل کی صورت میں کس طرح پڑھنا ہے، انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل اس کے بارے میں سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلے اس الف کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں زائد الف، اور یہ قرآن پاک میں 7 مقامات ایسے ہیں جہاں پر یہ زائد الف استعمال ہوا ہے۔ تو آج کے سبق میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو فرسٹ ہماری اگزامپل ہے یہ سورۃ الدہر، تبارک الذی پارہ 29 پارے میں یہ سورۃ الدہر کو ہم سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اب دیکھیں تو اس الف کو ہم کس طرح پڑھیں گے۔ اس گول سرکل، یہ جو گول سرکل ہے نا، جب بھی یہ الف کے اوپر آ جائے گا تو ہم اس الف کو زائد الف کہیں گے۔ کس طرح اس کو پڑھنا ہے؟ جب ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے، رکیں گے تو اس الف کو پڑھیں گے، اور جب ہم یہاں پر سٹاپ نہیں کریں گے تو ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ کس طرح؟ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، سٹاپ کیا، رکے تو ہم نے اس کو کیا پڑھا؟ قوارِيرَا۔ اور جب ہم سٹاپ نہیں کریں گے تو پھر اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ قَوَارِيرَ، ٹھیک ہے۔ اس الف کو ہم اب نہیں پڑھیں گے، اور یہ آگے والا جو ہے نا قواریرا، اس میں اس الف کو ہم دونوں ہی حالتوں میں نہیں پڑھیں گے۔ کس طرح؟ پہلی حالت میں بھی اس کو نہیں پڑھیں گے اور دوسری بھی، وقف کریں گے پھر بھی نہیں پڑھیں گے، واصل پڑھیں گے پھر بھی اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اس کو ہم دونوں طریقوں سے ہی قواریرا پڑھیں گے۔ اس کی دوسری اگزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پر اب آپ دیکھیں تو دونوں ہی آیات میں یہ آ رہا ہے۔ کس طرح اب ہم اس کو پڑھیں گے؟ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، وقف کی صورت میں اس کو کس طرح پڑھا؟ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ، اور وصل کی صورت میں اب ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا، یہاں پر اب ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، اور واصل کی صورت میں اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ سبیل ربنا وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔